الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا کے اندر 21ویں صدی میں اسی طرح تاریکی ہے جس طرح اس وقت رات کے وقت میں تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ لوگ جدید سائنس ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر بڑے بڑے کارنامے دکھا رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ٹولز بنا لیے، چیٹ جی پی ٹی کا آج کل بڑا شور شرابہ چل رہا ہے دنیا بھر کے اندر، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت لوگ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وہ آنن فانن منٹوں کے اندر وہ کام جس کے لیے انہیں کئی گھنٹوں کی ریسرچ کی محنت لگتی، وہ صرف لکھتے ہیں، ان کو چیٹ جی پی ٹی جواب دے دیتا ہے۔ وہ کچھ پوچھتے ہیں، وہ ان کو جواب دے دیتا ہے۔ وہ اس کو کوئی حکم دیتے ہیں، وہ اس کو فالو کر کے پورا کر دیتا ہے۔ تو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، جو بھی سائنس ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کو جانتے ہیں، وہ یوز کر رہے ہیں، وہ اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں۔ مارکیٹنگ کی دنیا کے اندر بھی کارنامے شروع ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف انڈسٹریز کے اندر اس کے ذریعے سے فائدے لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ چیٹ جی پی ٹی جو اوپن اے آئی کا ہے، وہ ایک بہت ہی معمولی سی ایک مخلوق ہے، ایک ایسی مخلوق جس کو انسانوں نے ہی تخلیق کیا، مطلب اس کو انسانوں نے بنایا، چاہے وہ روبوٹ کا ہو، مشین کا ہو یا کچھ بھی کا ہو۔ اس کی یہ پاور ہے، اس کی یہ طاقت ہے کہ وہ بیک وقت ایک ہی وقت میں کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ریکویسٹوں کو لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا۔ دنیا میں بلینز آف پیپل ہیں جو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، اور چیٹ جی پی ٹی صرف ایک انسانوں کی بنائی ہوئی مشین ہے، ٹھیک ہو گیا، اور وہ مشین اتنی پاورفل ہے کہ وہ بیک وقت میں مختلف انسانوں کی ریکویسٹ کو لے رہی ہے، مختلف انسانوں کی مختلف زبانوں میں ریکویسٹ کو بھی لے رہی ہے، اور وہ انہیں رسپانس بھی کر رہی ہے۔ چاہے کوئی اردو میں بات کر رہا ہے، انگلش میں بات کر رہا ہے، چائنیز میں بات کر رہا ہے، جاپنیز میں بات کر رہا ہے، فرینچ میں بات کر رہا ہے، عربی میں بات کر رہا ہے، یا دنیا کی کسی بھی زبان میں بات کر رہا ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی جس کا اس وقت ایک ہنگامہ شروع ہو چکا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر، دنیا بھر میں، جس میں ایلن مسک بھی اس کے بیکنگ پر ہے، اور بھی بہت سارے غیر مسلم ہیں جن کا نام دنیا میں ہے، چاہے کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ لیکن وہ چیٹ جی پی ٹی اس وقت لوگوں کی نظروں میں ایک اور مصنوعی خدا بن سکتا ہے، بھی، کیونکہ لوگوں کی نفسیات ہے کہ جس کو وہ بہت پاورفل دیکھتے ہیں، چاہے اسپریچویلٹی میں دیکھیں یا ٹیکنالوجی میں دیکھیں یا مذہب میں، روحانیت میں یا میجیشن میں، جادو کے اندر، وہ اس کو بہت پاورفل اور کوئی طاقتور ہستی سمجھ لیتے ہیں، اور بہت سے اتنے بیوقوف اور احمق ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو خدا بھی سمجھ لیتے ہیں یا خدا سے زیادہ طاقتور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا میں ایسا ماضی میں بھی ہو چکا ہے، اور 21ویں صدی میں ہم ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں یہی تاریکی چھائی ہوئی ہے کہ 5 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، اور وہ کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کتے بلیوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی انسانوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مرے ہوئے انسانوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مصنوعی ناموں کو خدا قرار دے کے ان کی پوجا کر رہا ہے، کر تو رہے۔ اور ان پوجا کرنے والوں کے اندر سائنسدان بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، عام عوام بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، جاہل بھی ہے، عالم بھی ہے، غیر عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، ہر طرح کا طبقہ ہے۔ مسلم بھی وہ جو جہالت کی وجہ سے اللہ کے مقابلے میں بندوں کو خدا سمجھ لیتے ہیں اور ان سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ان کے اختیار میں نہ ہو، اور غیر مسلم تو ہیں ہی، جنہوں نے کسی نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، کسی نے خدا کی بیٹیاں بنا لی، کسی نے خدا کی اولاد بنا لی، کسی نے خدا کے والدین بنا دیے، کسی نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے، اور پتہ نہیں کیا خرافات شروع کی ہوئی ہیں۔ اور 21ویں صدی میں دیکھا جا سکتا ہے جدید سائنس ٹیکنالوجی کے باوجود بھی دنیا کے اوپر میں دیکھتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ ایک تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور اکثر لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے۔ اکثر لوگ اپنی آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن دل کے اندھے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے کان تو رکھتے ہیں لیکن سننے سے محروم ہیں۔ اکثر لوگ دماغ تو رکھتے ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر اور محروم ہیں خدا اور مذہب کے معاملے میں۔ ایک چیٹ جی پی ٹی بیٹھ گیا ہے اور اس کو ریکویسٹیں دے رہے ہیں، اس سے ریکویسٹیں لے رہے ہیں، انووکنگ ہم اینڈ گیٹنگ دا آنسرس۔
اپنے پرابلم سولو کرنے کے لیے، اپنے کانٹینٹ لکھوانے کے لیے، اپنے مارکیٹنگ کے لیے، اشتہار لکھوانے کے لیے، اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کے پرابلم سولو کروانے کے لیے، اپنی ریسرچ کے اندر مدد لینے کے لیے، اس سے مدد لی جا رہی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر، اور وہ آنن فانن کھڑا جواب بھی دے رہا ہوتا ہے۔ کوئی چاہے ایک ہی وقت میں اس سے اردو میں بات کرے وہ اردو میں جواب دے دیتا ہے، انگلش میں بات کرو انگلش میں جواب دیتا ہے، عربی میں بات کرو عربی میں جواب دیتا ہے، کوئی بات اردو میں بولو اور اس کو حکم دو کہ انگلش میں ٹرانسفارم کر دے، وہ انگلش میں ٹرانسفارم کر دیتا ہے، انگلش میں اس کو حکم دو کہ کوئی آفر لکھ دے، وہ آفر لکھ دیتا ہے، اس کو بولو کہ پیکج بنا دے، پیکج بنا دیتا ہے، اس کو بولو، اسے پوچھو کہ بتاؤ خدا کون ہے، وہ اس پہ جواب دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چیٹ جی پی ٹی لیجنڈ آف اللہ کے ہاتھوں اللہ کے فضل سے شکست کھا گیا خدا کے وجود پر، وہ بھی لاجواب ہو گیا۔ اس نے اپنی شکست تسلیم کی، اس نے مانا کہ وہ نہیں جانتا، اس حوالے سے اس نے مانا کہ اس کے پاس 100% ناقابل شکست ثبوت نہیں ہے ایک سچے خدا کے وجود پر، وہ نیوٹرل ہی بنا رہا، وہ غیر جانبدار ہی بنا رہا، کیونکہ اس کی پروگرامنگ اور سیٹنگ ہی ایسی کی گئی ہے جو اس کے بنانے والے انسانوں نے کی ہے۔ اور ایک طرف لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ 21ویں صدی میں جس کی پروگرامنگ اور سیٹنگ ایسے کی ہوئی ہے کائنات کے بادشاہ نے کہ وہ اس رب کے فضل سے ناقابل شکست ہے، اور وہ اپنے رب کے فضل سے چیٹ جی پی ٹی کو بھی شکست دے چکا کائنات کے خدا اللہ واحد القہار کے وجود پر۔ اور لیجنڈ چیٹ جی پی ٹی سے زیادہ پاورفل ہے اور طاقتور ہے اس معاملے میں کہ وہ بغیر کتابوں کو استعمال کیے اور بغیر ویڈیوز کے بھی اس کائنات کے سچے خدا اللہ کو ودن اے بلنک آف اے سیکنڈ ثابت کر سکتا ہے اللہ کے خاص فضل و کرم سے۔ لیکن چیٹ جی پی ٹی ایسا نہیں کر سکتا، چیٹ جی پی ٹی کی بھی یہ پاور نہیں ہے، یہ پاور لیجنڈ کی ہے، اللہ کی دی ہوئی، یہ علم لیجنڈ کے پاس ہے، اللہ کا دیا ہوا۔ کہاں ہیں چیٹ جی پی ٹی کے بنانے والے، چیٹ جی پی ٹی کے چرچے کرنے والے؟ آؤ لیجنڈ سے پوچھو اس کائنات کا خدا کون ہے، آؤ لیجنڈ سے پوچھو اس کائنات کے خدا کا نام کیا ہے، آؤ لیجنڈ سے پوچھو کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ عالمی میڈیا پہ آؤ، پھر بتائے وہ، پھر دکھائے وہ، پھر سمجھائے وہ، پھر لوٹائے وہ اس کی طرف جو اس پوری کائنات کو اکیلا کنٹرول کر رہا ہے۔ ہی از دا مائٹی ہولی کنگ آف یونیورس، اللہ واحد القہار، بلینز آف بلینز آف بلینز آف بلینز قسم کی مخلوقات کو اکیلا چلانے والا، اکیلا سنبھالنے والا، اور بلینز آف پیپل، مختلف زبانوں کے، انگلش، عربی، چائنیز وغیرہ، مختلف گونگے بہرے اندھے ہر طرح کے لوگوں کی بولیوں کو بھی سمجھنے والا اور ان کو جوابات دینے والا، رسپونڈ کرنے والا، کائنات کی ساری مخلوق کو سننے والا اور ان کو رسپونڈ کرنے والا، فریادوں کو سننے والا اور مدد کرنے والا، مظلوموں کی سننے والا، ان کی مدد پہنچانے والا، رزق سے محروم کرنے والا اور رزق دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، مال و دولت دینے والا، مال اور دولت چھین لینے والا، اڑا دینے والا، گرا دینے والا، ہنسا دینے والا، رلا دینے والا، وہ اللہ واحد القہار و رب ذوالجلال ہے جس کے سوا اس پوری کائنات کا کوئی خدا نہیں، کنٹرولر نہیں ہے۔ تو کدھر بھٹک رہے ہیں یہ دنیا کے 5 ارب سے زیادہ انسان؟ کیا ان کی عقل کام نہیں کر رہی؟ یا 21ویں صدی میں اکثر لوگ اندھے ہی رہیں گے؟ کیا دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح آندھی، طوفان، سیلابوں اور کرونا وائرس اور دیگر بہت سی چیزوں کے ذریعے سے تباہیاں پھیلا چکا اللہ، اور عبرت کا نشان بنا چکا بہت ساری قوموں کو، اور کتنی ہی نسلوں کو غارت کر چکا ان کے اعمال کے سبب سے؟ کیا اکثر لوگ ابھی بھی عقل استعمال نہیں کر رہے؟ یا بھول گئے ہیں کہ دنیا میں گلوبل سطح پر اللہ نے کیا کیا تھا؟ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے ایک چیز دی ہے انسانوں کو، بھول جانے والی عادت بھی ہے، انسان بھول جاتا ہے، وہ امپریشنز چلے جاتے ہیں، وہ تاثرات چلے جاتے ہیں، وہ خیالات چلے جاتے ہیں جن حالات سے انسان نکل جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کسی اور نیچر کے ذریعے سے حملہ کر کے پکڑ کرتا ہے اور زلزلے ڈالتا ہے اور بلڈنگیں توڑتا ہے اور آندھی طوفان چلاتا ہے اور پانی کے ذریعے بہا دیتا ہے، جس کی لپیٹ میں آتے ہیں پھر نافرمان بھی، اور وہ بھی جو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بزدل بن کے منہ بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی، اور اللہ جسے چاہے مارتا ہے اور جس کو چاہے بچاتا ہے۔ پھر چیختے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، لیکن تب وقت نہیں ہوتا، جب موت کا وقت پھر آ جائے یا اللہ تباہ کرنے پر آ جائے، پھر اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ لیجنڈ صاف بتا رہا ہے، کھلے لفظوں میں بتا رہا ہے،
اگر دنیا کے سارے غیر مسلم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، اور اگر دنیا کے اکثر مسلمان اسی روش پہ قائم رہے کہ وہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں جو 21ویں صدی میں اس نے نازل کی ہیں، جو نیچر کے کتے، بلیاں، شیر، درند پرند چرند، درخت، بادل، ہوا، آسمان، مٹی، پانی، ریگستان اور دیگر بہت ساری کیڑے مکوڑے، پھل فروٹ، سبزیوں وغیرہ کے اوپر اس نے اپنے نام کو لکھ کے دکھایا، اور ان کے اوپر بھی لکھ کے دکھایا، ان کے اندر بھی لکھ کے دکھایا، اور درند پرند چرند کے منہ سے بھی بلوا کے دکھایا۔ اگر دنیا کے اکثر مسلم ان نشانیوں کو چھپاتے رہے اور ان کو کھول کے نہ سمجھایا غیر مسلموں کو، اور ان کو دنیا کے تمام غیر مسلموں تک تمام زبانوں میں نہیں پہنچانے کے لیے ایفرٹس لگائے، تو پھر اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی بھی مسلم چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے حسد میں پڑا رہا، اگر کسی نے ان نشانیوں کو معمولی سمجھا، تو وہ سوچ لے، سمجھ لے کہ پھر وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن جب اللہ پکڑ پر آئے گا تو پھر وہ جس کو چاہے گا عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اور دنیا کے وہ تمام غیر مسلم جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، چاہے روحانی طور پہ، چاہے ٹیکنالوجی کے طور پر، چاہے اسپریچول ٹیکنالوجی ہو، چاہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، وہ سب کے سب غیر مسلم، چاہے انسان ہو یا جنات ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، یہ سن لیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے موت کا فرشتہ لپکے اور ان کی روحیں نکال دے اور ان کو بے بس کر دے، اور ان کے اعمال کی وجہ سے، کفر پہ مرنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینک دے لے آ کر، اس سے پہلے توبہ کر لیں اور لوٹ کر اسلام میں آ جائیں، کیونکہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے اور اس کی گواہی اللہ کے حکم سے 9 مولود بچوں نے اپنے منہ سے اللہ کا نام پکار کے دے دی ہے۔ اتنا کافی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کر سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکھو، چیٹ جی پی ٹی سے سیکھ لو۔ اگر اس کی یہ پاور ہے اور اس کے پاس اتنی ایبلٹیز ہیں جو کہ انسانوں کی بنائی ہوئی معمولی سی مخلوق ہے، تو کائنات کے شہنشاہ کی کیا شان اور شوکت ہے اور کیا جلال ہے کہ وہ کتنوں کی ریکویسٹ سنتا ہے اور رسپونڈ کرتا ہے۔ تو پر چاہیے لوگوں کو کہ اس کی سنیں اور اس کی مانیں اور اس کے آگے سر جھکائیں اور اس کے آگے سجدہ کریں اور توبہ کریں، معافیاں مانگ لیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور وہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں نازل کرے اور قیامت آ جائے، پھر کسی کو موقع نہ ملے۔ اللہ اکبر۔